AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ تلنگانہ میں مسلمانوں کے اچھے دن آئیں گے، کیا تاریخ دہرائی جائے گی؟ کابینہ میں 3 مسلمانوں کو نمائندگی، 4 مسلم امیدواروں کو مہم میں سبقت، ریونت ریڈی سے انصاف کی امید۔ کیا تلنگانہ میں مسلمانوں کے اچھے دن واپس آئیں گے؟ مسلمان ہمیشہ حکومت اور قانون ساز اداروں میں مناسب نمائندگی نہ ملنے کی شکایت کرتے رہے ہیں، اور یہ شکایت بے جا نہیں بلکہ بجا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں میں متحدہ آندھرا پردیش اور پھر گزشتہ 10 برسوں میں علیحدہ تلنگانہ ریاست میں بہت کم مواقع ایسے رہے جنہیں مسلمانوں کے اچھے دن کہا جا سکتے ہیں۔ حکومت اور قانون ساز اداروں، چاہے وہ اسمبلی، کونسل، لوک سبھا یا راجیہ سبھا کیوں نہ ہو، برسر اقتدار سیاسی پارٹیوں نے بہت کم اس بات پر توجہ دی کہ مسلمانوں کو مذکورہ ادارے یا ایوانوں میں نمائندگی کا موقع دیا جائے۔ مسلمانوں کے ووٹ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ سیکولر پارٹیاں تو مسلم ووٹ کے دعوے دار ہیں، لیکن بی جے پی نے بھی پسماندہ اقلیت کا نعرہ لگاتے ہوئے مسلمانوں سے ہمدردی کی کوشش کی ہے۔ مسلم ووٹ حاصل ہونے پر اگر کسی چیف منسٹر سے تائید کا قرض چکانا یا تائید کا صلہ دینے کی کوشش کی ہو تو وہ سورگیو وائی ایس راجشیکھر ریڈی تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو تعلیم اور روزگار میں 4% ریزرویشن فراہم کیے اور حکومت میں مسلم نمائندگی میں اضافہ کیا۔ اب جبکہ اسمبلی الیکشن 2023 کی مہم عروج پر ہے، کانگریس اور BRS مسلمانوں کی تائید حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹ کا زور لگا رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں تک BRS کو اقتدار کا موقع فراہم کرنے کے بعد مسلمانوں کا رجحان اس مرتبہ تبدیلی کے حق میں دکھائی دے رہا ہے۔ اگر مسلم ووٹوں کی تائید سے کانگریس اقتدار حاصل کرتی ہے تو کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ عام مسلمانوں اور سیاسی حلقوں میں یہ سوال گشت کر رہا ہے کہ کیا ریونت ریڈی متحدہ آندھرا پردیش کے سورگیو وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی تقلید کریں گے؟ راجشیکھر ریڈی وزارت میں 3 مسلم منسٹرز تھے، جن میں محمد علی شبیر، فرید الدین اور احمد اللہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ کونسل میں 2 اور راجیہ سبھا میں 1 مسلمان کو نمائندگی دی گئی تھی۔ ایم خان کو راجشیکھر ریڈی نے 2 میعاد کے لیے راجیہ سبھا کا رکن نامزد کیا تھا۔ جماعت علماء کے ریاستی صدر حافظ پیر شبیر احمد کو قانون ساز کونسل میں نمائندگی دی گئی تھی۔ اب جبکہ کانگریس کے اقتدار میں واپسی کے امکانات روشن دکھائی دے رہے ہیں، لہٰذا کانگریس کے اقلیتی قائدین اور کیڈر میں امید جاگی ہے کہ کانگریس کا جو بھی چیف منسٹر ہوگا وہ مسلمانوں کے ساتھ کابینہ اور قانون ساز اداروں میں نمائندگی کے ذریعے انصاف کرے گا۔ یوں تو کانگریس کے چیف منسٹر کا فیصلہ اعلیٰ کمان کرتا ہے، لیکن ریونت ریڈی کے چیف منسٹر بنائے جانے کے امکانات قوی ہیں۔ ریونت ریڈی جو ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں اظہار خیال کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک مسلم قائد محمد علی شبیر کو شکست سے بچانے کے لیے خود کاماریڈی سے مقابلے کا فیصلہ کیا اور محمد علی شبیر کو نظام آباد اربن حلقے سے امیدوار بنایا، جو کانگریس کا روایتی گڑھ رہا ہے۔ اسمبلی الیکشنز میں کانگریس کے جو اقلیتی امیدوار بہتر موقف میں دکھائی دے رہے ہیں، ان میں محمد علی شبیر، محمد اظہر الدین اور فیروز خان شامل ہیں۔ ملک پیٹ سے شیخ اکبر بھی مجلس کو چیلنج دے رہے ہیں۔ کانگریس برسر اقتدار آنے پر کیا 3 مسلمانوں کو کابینہ میں نمائندگی ملے گی؟ اس سوال پر سیاسی مبصرین کی رائے مختلف ہے۔ 119 رکنی تلنگانہ اسمبلی میں ریاستی کابینہ صرف 18 ارکان پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ ایسے میں 3 مسلمانوں کو شامل کرنا دیگر طبقات کے لیے اعتراض کا سبب بن سکتا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں مسلمانوں کے مسیحا کے طور پر خود کو پیش کرنے والے KCR نے کابینہ میں صرف 1 نمائندگی پر
اعتکاف کیا اور ہمیشہ یہی بہانہ بنایا گیا کہ وزارت میں زائد وزراء کی شمولیت دستور کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے۔ کانگریس کے ذرائع کے مطابق اگر راجشیکھر ریڈی کی تاریخ کو دہرایا نہیں گیا تب بھی قانون ساز کونسل اور راجیہ سبھا میں مسلم نمائندگی یقینی ہے اور حکومت کے اہم عہدوں پر مسلمانوں کو نمائندگی ضرور حاصل ہوگی۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ AHN نیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔